پاکستان کا جو آپ دیکھیں سیاسی نقشہ ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن پیکج سجیسٹ کیا گیا تھا اس پہ بہت لیدے ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کری کہ جنرل فیض کے خلاف جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں انہوں نے جو تمام کام کیے جو غیر قانونی تھے وہ اس وقت کی حکومت کے ایما پر کیے۔ پولیٹیکل چیلنجز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو شدید معاشی مسائل کا ہم شکار ہیں۔ ڈالرز کا مسئلہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے کنزیومنگ بائنگ پاور رہا نہیں ہے، ضرورت کی اشیاء کے علاوہ کچھ خرید و فروخت ہو نہیں رہی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ آئی پی پیز کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی اور لوگوں کے کانٹریکٹ کھلے ہیں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے ان حالات کا جو پاکستان میں ہر شخص ایک انتشار کا شکار ہے اور جو پاکستان ایز اے نیشن جن مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان کا جو آپ دیکھیں پولیٹیکل نقشہ ہے، سیاسی نقشہ ہے، وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن پیکج سجیسٹ کیا گیا تھا اس پہ بہت لیدے ہوئی اور وہ جو تھا اس کو پیش کرنے کی کوشش یہ تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل ابہام ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے، مگر ابہام تو دور نہ ہوئے لیکن اس سے جو ڈفرینسز تھے، جو فرق تھے لوگوں کی سوچ کے درمیان، وہ اور زیادہ شارپلی ڈیوائیڈ ہو کر سامنے آئے۔ ڈان کی خبر کے مطابق اس کانسٹیٹیوشن پیکج کو فی الحال ملتوی کیا گیا ہے اور لا منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ریویژن اس کا کریں گے، تمام پارٹیاں اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں اور ان فیڈ بیک کو لے کے ہم مذاکرات کریں گے اور پھر اس کی ایک فائنل شکل دے کے اس کو فائنل شکل کی شکل میں لا کے اس کو ہم پیش کریں گے۔ خاص کر جو بہت زیادہ تنازع بڑے ہیں، مسائل بڑے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی لینڈ مارک رولنگ جولائی 11 2024 کی جو مخصوص نشستوں پہ پروگرام کے متعلق تھی۔ اس ججمنٹ کے اوپر میں نے ایک تفصیل سے پروگرام ریکارڈ کرایا جو گزشتہ کل آپ نے دیکھا ہوگا، جو اس ججمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ بڑا کلیئرلی شو کرتی ہے کہ جو ڈویژن ہے وہ کیا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کری کہ جنرل فیض کے خلاف جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں انہوں نے جو تمام کام کیے جو غیر قانونی تھے وہ اس وقت کی حکومت کے ایما پر کیے۔ اب اس وقت کی حکومت کون تھی یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس وقت تمام فیکٹس کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے، انالائز کیا جا رہا ہے۔ اب انالائز تو یہی ہوگا کہ کس کا کیا حصہ تھا، کون کب کس کے کہنے پہ چلا۔ لیکن اس کے علاوہ پولیٹیکل چیلنجز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو شدید معاشی مسائل کا ہم شکار ہیں۔ پچھلے 30 سال میں سے ہماری جو اس وقت لیبر پروڈکٹیوٹی ہے وہ ریکارڈ لوسٹ پر ہے، یعنی جہاں آپ کے لوگ لیبر لگ کر کوئی پروڈیوس کرتی ہے پروڈکٹ، کیونکہ ڈالرز کا مسئلہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے کنزیومنگ بائنگ پاور رہا نہیں ہے، ضرورت کی اشیاء کے علاوہ کچھ خرید و فروخت ہو نہیں رہی ہے۔ تو ظاہر ہے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے، ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ تھنگز آر ناٹ گوئنگ ویل، دے آر ویری بیڈ۔ اور کتنے برے ہیں یہ میں بتاتی ہوں کہ جو کروشل انڈیکیٹر ہوتا ہے ایک لو لیبر پروڈکٹیوٹی کا، وہ اکنامک ہیلتھ، کہ آپ کے پاس کتنا ریزرو ہے، آپ کے پاس ڈیولپمنٹ پہ کیا خرچ ہو رہا ہے،
آپ کے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کیا خرچ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، جو کم ہوتے ہوتے لوگوں نے سمیٹتے سمیٹتے خود کو اتنا سمیٹ لیا ہے کہ اب ان کے پاس گنجائش ہی نہیں رہی کہ اس سے زیادہ کوئی سمیٹے خود کو۔ جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹ یا قرض کا شکار ہے، دب چکی ہے اس کے انڈر، اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے پالیسی میکرز وہ بار بار شارٹ ٹرم کے لیے ڈیٹ کو، قرضے کو رول اوور کر لیتے ہیں تاکہ سانس آ گئی، آج بچ گئے، اچھا پرسوں کی پرسوں دیکھی جائے گی۔ اب یہ جو بیل آؤٹس ہیں یہ ایک مورل ہیزرڈ کریٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ حکومت جو ہے وہ رسک لے رہی ہے، اس کا ذمہ داری نہیں لے رہی لیکن رسک لے رہی ہے۔ کس طرح کہ جو اکنامک ریفارمز حکومت کو آج سے 30 سال پہلے کر لینے چاہیے تھے، 4 سال پہلے کر لینے چاہیے تھے، 10 سال پہلے کر لینے چاہیے تھے، آج کر لینے چاہیے، وہ بالکل نہیں کیے جا رہے۔ صرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس لوگوں پہ بڑھا رہے ہیں، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ہم بڑھا دیتے ہیں، انرجی کاسٹ بڑھا دیتے ہیں، جو آلریڈی ٹیکس لوگ جو دے دے کے دب چکے ہیں وہ ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوگا، یہ معاملہ کس طرح چل سکتا ہے؟ آپ اگر اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھیں تو جنوری 2024 میں ان کی جو پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ ہے اس فائنینشیل ایئر میں، وہ حکومت ملک کا جو پروجیکٹڈ انکم ہے اس کا 29 بلین ڈالرز میں سے 45% آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا، یعنی قرضوں کی ادائیگی میں۔ ابھی آپ سوچیں کہ جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے 45% آپ قرضوں میں کی ادائیگی میں دے دیں گے، یعنی میں 100 روپیہ کماتی ہوں، میں 35 روپیہ قرض دے دیتی ہوں مہینے کا، تو میں باقی اپنا حساب کتاب کیسے چلا سکتی ہوں؟ اور اس کے باوجود حکومت اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہی۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ آئی پی پیز کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی اور لوگوں کے کانٹریکٹ کھلے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہ تو صرف ایک ایسپیکٹ ہے۔ ہم نے گالیاں دیں کچھ دنوں پہلے، باتیں کریں، تبصرے کیے کہ دیکھو کتنا غلط ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، زلچ۔ اس کے بعد سے انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے ان تمام باتوں کی وجہ سے۔ دیکھیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بھی تو بات آ جاتی ہے نا، جب آپ کے پاس ڈالرز روپیہ کی قیمت گر گئی ہے تو کوئی بھی، جب آپ سامان باہر سے منگواتے ہیں، اور ہم لوگ لگژری آئٹمس تو بہت منگواتے ہیں، میں بڑے سٹورز پہ جاتی ہوں تو اتنی مہنگی مہنگی کراکری رکھی ہوگی، بچوں کے ٹوائز آل امپورٹڈ، آپ کو جو کزمیٹکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اتنے ہوتے ہیں کہ جس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں یار۔ لوکل چیزیں، یہ سارے کاؤنٹر پارٹس، اور اب تو لوکل کزمیٹکس اتنے اچھے بنتے ہیں، لوکل ٹوائز ہیں، ہر چیز بہت عمدہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک کا فیوچر ہے وہ بہت انسرٹن ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگلے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان دنوں ابھی آج میں نے سنا ریکارڈنگ پہ جانے سے پہلے کہ ایف بی آر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، جو ہم آئی ایم ایف سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیور اے لاٹ آف ہیکپس کہ یہ کس طرح ہوگا، وہ کس طرح ہوگا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیونکہ ہم مسائل کی جڑ پہ نہیں جا رہے۔ اور پس کون رہا ہے؟ عام آدمی۔ انشاءاللہ خواتین و حضرات اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل باغی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، بیل آئیکن دبائیے، پروگرام پسند آیا ہو تو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔